ایک صاحب نے سوال کیا دوران نماز اگر موبائل کی گھنٹی بجے تو کیا کریں؟ دیکھیں موبائل کی گھنٹی اگر بجتی ہے پہلے تو یہ کوشش کریں کہ نماز کے لیے جب آئیں تو پہلے سے موبائل سائلنٹ کریں. آپ جب کسی بڑی میٹنگ میں جا رہے ہوتے ہیں تو پہلے سے ہی موبائل سائلنٹ کر کے جاتے ہیں, تو یہ اللہ کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہے. تو کوشش کریں جب مسجد میں انٹر ہوں اپنی عادت ایسی بنا لیں کہ مسجد میں انٹر ہوتے ہی آپ کو فوراً پتہ چل جائے کہ موبائل کو سائلنٹ کرنا ہے, تو پہلے سے سائلنٹ پہ رکھیں. اگر سائلنٹ پہ نہ کیا اور نماز کے دوران موبائل بجنے لگ جائے تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جیب کے اندر ہاتھ ڈال کے یا جیب کے اوپر سے کوئی بٹن دبا کے اس کو بند کر دیں. اور یہ نماز کے باہر آپ اس کی ایک دو دفعہ پریکٹس کر لیں. اگر آپ کا موبائل ایسا ہے جو ہر بٹن سے بند نہیں ہوتا, کوئی خاص بٹن ہے جس سے وہ بند ہوتا ہے, تو ایک دفعہ دو دفعہ نماز سے ہٹ کر تھوڑی اس کو مشق کر لیں, اس کی دیکھ لیں کہ بھئی کس بٹن سے بند ہوتا ہے, کیسے آتا ہے. تو جب نماز میں اگر ایسا مسئلہ خدا نخواستہ پیش آ جاتا ہے تو بند کر لیں. اگر اس سے بند نہیں ہو رہا تو یہ بھی جائز ہے کہ آپ موبائل جیب سے نکال کے اور ایک ہاتھ سے موبائل نکالا اور اس کو دیکھ کے بند کر دیا کسی بھی بٹن سے جو بھی ممکن ہو, لیکن دونوں ہاتھوں سے موبائل اگر کوئی استعمال کرتا ہے نماز میں تو ایسی صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. اس کو فقہاء نے لکھا ہے عمل کثیر. عمل کثیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باہر سے آنے والا شخص اگر آپ کو دیکھے تو اس کو لگے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا. اس کا مطلب کہ یہ عمل کثیر, اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. لہٰذا پہلے تو کوشش کریں جیب کے اندر رکھے اس کو بند کر دیں. جیب کے اندر رکھنے سے وہ بند نہیں ہو رہا تو ہاتھ میں پکڑ کے کسی طرح بٹن دبا کے بند کر دیں. اس سے بھی نہیں ہو رہا تو نکال کے اسکرین دیکھ کے بھی بند کرنا جائز ہے. لیکن جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ جب آپ نماز کے اندر یہ سارے کام کرتے رہیں گے, بعد میں ہو سکتا ہے آدھے منٹ بعد پھر بجنے لگ جائے, آپ کی ساری نماز ڈسٹرب ہو جائے گی. تو نماز شروع کرنے سے پہلے یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ آپ پہلے سے ہی موبائل کو سائلنٹ کر کے رکھیں یا بند کر کے رکھیں جیسے آپ کو سہولت ہو. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ امام رکوع سے اٹھیں تو ربنا لک الحمد پڑھے گا یا نہیں؟ بہتر یہ ہے کہ امام جب رکوع سے اٹھے تو ربنا لک الحمد بھی پڑھ لے, بلکہ اس سے آگے کی جو مسنون دعائیں وہ بھی پڑھنی چاہیے. ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضی. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع کا دورانیہ اور رکوع سے جب کھڑے ہوتے تھے وہ دورانیہ یہ تقریباً برابر ہوتا تھا. یعنی جتنی دیر آپ رکوع میں ہوتے تھے اتنی دیر آپ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد کھڑے رہتے تھے. اسی طرح دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے تو جتنے دورانیہ آپ کا ایک سجدے کا ہوتا تھا اتنا دورانیہ آپ بیٹھتے تھے بیچ میں, تو وہ بیٹھ کے یہی دعائیں پڑھتے تھے جو مسنون دعائیں صحیح حدیثوں سے احادیث میں ثابت ہے. اس لیے امام کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ وہ یہ پڑھ لے, ربنا لک الحمد پڑھ لے اور یہ ساری دعا پڑھ لے تو زیادہ اچھا ہے.